بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت سواری ہے۔ پرانے وقتوں میں انسان سواری کے لیے جانوروں کا استعمال کیا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں انسان نے دیگر شعبوں میں ترقی کی، وہاں سفری مشکلات کو کم کرنے کے لیے گاڑی ایجاد کی۔ گاڑی کی ایجاد کے بعد انسان کو ایسے نظام کی ضرورت پیش آئی جو ٹریفک کو رواں دماں رکھنے میں مدد فراہم کرے اور نقصان کی صورت میں ذمہ دار کا تعین کرے۔ آمد و رفت اور ٹریفک کے نظام کے اصول و ضوابط بھی قرآنی تعلیمات میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں۔ ٹریفک کے مسائل اور حادثات سے بچنے کے لیے حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ایک چیونٹی نے دیگر چیونٹیوں سے کہا، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے توجہی میں کچل نہ دے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورۃ النمل آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے توجہی میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ یہاں سے حفاظتی اقدامات کرنے کی اہمیت معلوم ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی کے باعث انسان سے ون وے کی خلاف ورزی، سگنل توڑنا، ناقص رستے کا انتخاب، شاہراہ پر گاڑی کھڑی کرنا، غلط کراسنگ کرنا جیسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کر اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ تکبر کرتے ہوئے لوگوں کو حقیر جان کر ان کی جانب سے رخ پھیرنے کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مالدار اور غریب سبھی کے ساتھ عاجزی و انکسار کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی سواری کے مہنگے پن یا خوبصورتی کے باعث تکبر میں مبتلا نہ ہوں، دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں، گالم گلوچ نہ کریں، تیز گاڑی چلا کر تکبر اور شوخ پن کا مظاہرہ نہ کریں۔ سواری کی چال میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے، نیز تیز رفتاری اور جلد بازی حادثات اور قوانین کی خلاف ورزیوں کا باعث اور سبب بن سکتی ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 19 میں رب العزت کا ارشاد ہے، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہاں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب چلنے لگو تو نہ بہت تیز چلو اور نہ بہت سست، کیونکہ یہ دونوں باتیں قابل مذمت ہیں۔ ایک میں تکبر کی جھلک ہے اور ایک میں چھچھورا پن ہے، بلکہ درمیانی چال سے چلو، نیز شور کرنے اور چیخنے چلانے سے پرہیز کرو۔ گدھے کی آواز اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ انسانی سماعت پر ناگوار گزرتی ہے، لہٰذا ہر وہ شے جو انسانی سماعت کو زچ کرے پسندیدہ نہیں۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ گاڑیوں کا بے ہنگم شور، تکلیف دہ اور مکروہ آواز والے ہارن، سیلنسر نکال کر موٹر سائیکلیں چلانا اور بسوں گاڑیوں میں اونچی آواز میں میوزک وغیرہ لگانا ناپسندیدہ ہیں۔ اس سے بے ضرورت ہارن بجانے کی قباحت پر روشنی بھی پڑتی ہے۔ بعض حضرات نت نئی آوازوں کے ہارن گاڑیوں میں لگاتے ہیں، جیسے کسی جانور کی آواز، چھوٹے بچے کے رونے کی آواز۔ یہ نہایت ہی ناشائستہ بات ہے۔ اس آواز کے مکروہ ہونے کے علاوہ لوگ اس سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں اور چونک اٹھتے ہیں۔ یہ بات خطرناک حادثے کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 میں رب العزت کا فرمان ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی بندگی کا شرف حاصل کیے ہوتے ہیں، ان کا اولین وصف یہ ہے کہ وہ راستوں میں اکڑتے نہیں،
دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش میں جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ ان کی رفتار میں دھیما پن اور عاجزی نمایاں ہوتی ہے۔ دھیمے پن کی یہی وہ نفسیات ہے جو قانون کی پاسداری کی بنیادی شرط ہے۔ اگر یہ ایک دفعہ بیدار ہو جائے تو سڑکوں پر سگنل توڑنے، تیز رفتاری اور خطرناک اوورٹیکنگ وغیرہ جیسے جان لیوا معاملات سے انسان کو بچاتی ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اس آیت پر عمل کی صورت میں سڑکوں پر لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے گی۔ اول تو ہر شخص اپنی غلطی مان لے گا، جبکہ اگر کوئی شخص جہالت کا مظاہرہ کرے گا تو پھر بھی دوسرا شخص قرآن مجید کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کو سلام کر کے رخصت ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہمیں نہ صرف بہترین ڈرائیور اور محتاط شہری بننے کا سبق دیتی ہیں، بلکہ ایک مہذب اور پرامن معاشرے کی بنیاد بھی رکھتی ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی اور ٹریفک کے نظام میں اپنا لیں تو حادثات نہایت کم ہوں گے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، جو عین قرآنی تعلیمات کا تقاضا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات اور اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔